السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ نوجوان دوستو، بھائیو اور بزرگوں اور میری بہنوں، میں آج جس موضوع پر آپ کے سامنے کچھ بات کرنے آیا ہوں وہ ایک بہت بڑا اہم موضوع ہے، جھوٹ بولنا، اور خاص کر روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا۔ اس کی کیا وعید ہے، اس پر کیا عذاب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عام دنوں میں، عام حالت میں، اس حالت میں بھی جھوٹ بولنے پر کیا عذاب ہے، حدیث میں اس کے بارے میں کیا آیا ہے، میں اس پر بھی مختصر آپ کے سامنے روشنی ڈالتا ہوں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ارشاد فرمایا ہے، منافقین کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور امانت میں خیانت کرے، اور جب بھی منہ کھولے تو جھوٹ بولے۔ اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے، جو امانت میں خیانت کرتا ہے، اور جو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، وہ منافقین میں سے ہے۔ اور ایک جگہ نبی نے ارشاد فرمایا ہے، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، یعنی جھوٹ بولنا ایک ایمان والے کی شان نہیں ہے۔ یہ میں نے عام دنوں کے بارے میں بتایا کہ آدمی عام دنوں میں جھوٹ بولتا ہے، تو اس کے بارے میں حدیث میں کیا ہے۔ اب حدیث میں روزے کی حالت میں جھوٹ بولنے کے بارے میں کیا آیا ہے اور اس کو کیا وعید سنائی گئی ہے۔ ایک بخاری کی حدیث ہے، جو شخص روزے کی حالت میں بھی جھوٹ بولنے کا کام نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ اللہ کو اس کا بھوکا رہنا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم غور کریں، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ روزہ کا مطلب سمجھتے ہیں کہ صبح سے شام بھوکا رہنا، فجر کے پہلے سے عصر کی مغرب کی اذان تک بھوکا رہنا۔ لوگوں نے روزے کی مطلب کو اتنا ہی سمجھ لیا، مگر اس بات کو نہیں سمجھتے کہ ہم روزہ رکھ کر غیبت کرتے ہیں، روزہ رکھ کر جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک تاجر دکان میں بیٹھ کر ایک خراب کھوٹے مال کو بھی اچھا مال، ایکسپورٹ کا مال، باہر کا مال کہہ کر بھیج دیتا ہے، جھوٹ بول کر اس کو بھیج دیتا ہے اور اس سے مال کماتا ہے۔ ایک تو جھوٹ بولنے کا کمال اس کو الگ، اور اس سے جو مال جھوٹ بول کر کمائے گا وہ پیٹ میں جانے کے بعد اس کا کیا اثر پڑے گا، اس پر تصور نہیں کرتا۔ ویسے بھی بعض دوسرے ایام میں بھی جھوٹ بول کر کمانا بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر رمضان میں روزے کی حالت میں جھوٹ بولتا ہے، اور 4 لوگ کہیں جمع ہو جاتے ہیں، کسی یہ غیبت کرتے ہیں، 4 عورتیں کہیں جمع ہو جاتی ہے، کسی یہ غیبت کرتی ہے، ایران تران کی باتیں کرتی ہے، بیکار کی باتیں، لوگوں کی باتیں کرتے ہیں جس کا کچھ سروکار نہیں ہے۔ اب ہم روزے کی حالت میں بھی اس چیز کا احتیاط نہیں کریں گے، روزے کی حالت میں بھی ہم جھوٹ بولنا نہیں چھوڑیں گے، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی واسطہ نہیں ہے کہ وہ بھوکا رہے یا روزہ رہے۔ اللہ سے اس کو کوئی واسطہ نہیں ہے، اللہ کو ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم اس بات کا خیال رکھیں، کم سے کم روزے کی حالت میں دھیان رکھیں۔ باقی دنوں میں بھی ہے ہی کہ ایک مومن کی شان کے خلاف اس کو حدیث میں بتایا گیا ہے۔ پھر رمضان کی حالت میں ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم لوگوں کام کرتے ہیں، بیکار کام کرتے ہیں۔ میں یہاں پر لگاتار یہ بھی بتاتے رہ رہا ہوں، ہم رمضان اللہ کی نعمت سمجھ کر ہم اس کے مہینے کی قدر کریں، اور رمضان کے باقی ایام میں بھی اس سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یعنی رمضان کے مہینے میں جو ہم تربیت پائیں گے، باقی ایام میں بھی اس کو جاری رکھیں، اور اعمال کو جاری رکھیں، اور رمضان میں زیادہ ہی کریں۔ میں بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم اس چیز کی قدر نہیں کرتے، بے تحاشا جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔